الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ رمضان کی ایک بہت بڑی نیکی سخاوت کرنا ہے، اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے آج پیش کرنی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو عمل خصوصاً رمضان میں جو ہوتا تھا اس میں ذکر ہے۔ کیا حدیث ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہ عام دنوں میں بھی ہے، عام دنوں میں بھی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں آگے تھے، خیر پہنچانے میں، لوگوں کا بھلا چاہنے میں سب سے زیادہ ہمارے نبی آگے تھے۔ لیکن آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت، یہ آپ کا لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ رمضان میں بڑھ جاتا تھا۔ کب؟ جب جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ اور کب ملتے تھے؟ کہتے ہیں وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضان، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات اللہ کے نبی سے ملتے تھے۔ مل کے کیا کرتے تھے؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کا دور کرتے تھے۔ کبھی جبریل پڑھتے اللہ کے نبی سنتے تھے، اور کبھی اللہ کے نبی پڑھتے جبریل سنتے تھے۔ جتنا قرآن اس وقت تک اتر چکا ہوتا تھا، اس رمضان تک اس کا دور ہوتا تھا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ملاقات کرتے تھے رات میں، تو آپ اجود بالخیر من الروح المرسلہ، آپ کی جو سخاوت ہوتی تھی، وہ جو بارش لانے والی جو ہوا ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اس میں کئی باتیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی سب سے زیادہ سخی تھے، اس لیے آپ کے گھر پہ جب بھی کوئی آتا تھا، آپ دیکھیے آپ کے پاس کوئی بھی انسان آ جاتا تھا تو آپ پہلے اپنے گھر بھیجتے تھے، جاؤ کچھ دیکھو گھر پہ کچھ ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا آپ اس کو دیتے تھے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں سب سے زیادہ ہمارے نبی آگے تھے۔ لیکن رمضان میں، یہاں اس حدیث میں دو باتیں رمضان کے تعلق سے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت، یہ فیاضی اور یہ آپ کا لوگوں کو فائدہ پہنچانا رمضان میں بڑھ جاتا تھا، عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا تھا، اور اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اس کی مثال حدیث میں دی گئی کہ جیسے بارش کی جو ہوا آتی ہے بارش سے پہلے سب چیزوں کو ہلا دیتے، سب کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، زمین ایک دم ہریالی ہو جاتی ہے۔ ایسے آپ کی سخاوت سے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچتا تھا کہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا لیتا تھا، آپ کی سخاوت سے ہر کسی کو فائدہ پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ایک بڑا عمل جو ہمیں کرنا چاہیے، جہاں ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں، وہیں ایک بڑا عمل یہ کرنا چاہیے، اس مہینے میں ہماری سخاوت بڑھ جانی چاہیے۔ اور سخاوت میں صرف مال ہی دینا نہیں ہے کہ آپ مال دیں، سامنے والے کو جو ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ وہ اگر کپڑے کی ضرورت ہے آپ کپڑا دے دو اس کو، راشن کی ضرورت ہے راشن دے دو اس کو، آپ جو بھی اس کو ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت، قرآن کی ضرورت ہے، اگر مان لیجیے رمضان میں قرآن پڑھنے گھر میں اس کے پاس نہیں ہے، آپ قرآن پہنچا دو اس کو۔ جو بھی سامنے والے کو ضرورت ہے، جس چیز کی حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر دو۔ یہ جود میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ یہ کرنے والے تھے۔ کسی کو علم کی ضرورت ہے، آپ اس کو علم کا علمی فائدہ پہنچا دو، علم سے جوڑ دو، آپ لے کے چلے آؤ کسی عالم کے پاس، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ تو آپ فائدہ پہنچاؤ۔ تو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو ہماری سخاوت رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں بڑھنی چاہیے، ہر دن دیکھنا چاہیے میری سخاوت بڑھی کہ نہیں بڑھی، آج میں نے کسی کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ صبح اٹھنے کے بعد شام کو سونے تک ہر دن سوچنا چاہیے آج میں نے کس کو نفع پہنچایا، کس کو فائدہ پہنچایا، میری ذات سے کس کو فائدہ پہنچا ہے،
یہ رمضان میں خاص طور پہ کریں، اپنی طاقت کے حساب سے کریں، ضروری نہیں کہ آپ اور مالداروں کے حساب سے، آپ ہمارے پاس جو ہے اپنی طاقت کے حساب سے ہم کسی کو روز فائدہ پہنچائیں گے، جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم فائدہ پہنچا دیں گے۔ ایک عمل یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ اس میں جو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن کا دور کرتے تھے، اس مہینے میں خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کم سے کم ایک بار آدمی پڑھ کے ختم کرے، ٹھیک ہے واجب نہیں ہے لیکن ایک سنت تو ہمارے نبی کی مل رہی ہے کہ آپ رمضان میں اور دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت آپ کی ہوتی تھی، لیکن رمضان میں آپ ہر رات جبریل سے مل کے قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو دو عمل اس حدیث میں، ایک تو سخاوت کا نبی کی رمضان میں بڑھ جاتی تھی، اور قرآن کا دور، جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے اس سال 2 بار قرآن کا دور کیا۔ اس سے علماء نے کہا کہ آدمی کی جب عمر جو ہے ختم ہونے یعنی آخری عمر میں آدمی کو اپنا عمل بڑھا دینا چاہیے، اپنا عمل بڑھا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم کو نہیں معلوم کب ہماری وفات کب ہے، لیکن ایک اندازہ کہ ایک آدمی عام طور پہ اس امت کی عمر کتنی ہے، نبی نے کیا فرمایا، یعنی 60-70 سال کے بیچ میں، تو جب آدمی اس عمر کو پہنچے نا تو عمل بڑھا دینا چاہیے، اور عمل بڑھا دینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کے درس میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں سخاوت کریں اور ہماری ذات سے ہر دن کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔